السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نیکیوں کے اس موسم بہار کی مبارک گھڑیوں میں داخل ہونے والے ہیں، مبارک گھڑیاں پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادات اور اطاعت کا نور اور روحانی اور نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والوں کو انعامات الہی سے نواز کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہمان کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی اضافہ فرما دیا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعا منقول ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا فرماتے کہ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا، یعنی اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرما دیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور اس کی فضیلت بیان کی، اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمانے کے بعد ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یعنی راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کو یعنی قیام تراویح کو غیر فرض یعنی سنت قرار دیا ہے۔ یہ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض یعنی کوئی بھی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ثواب دیں گے وہ دوسرے زمانے میں دوسرے غیر رمضان کے دنوں کی فرضیت کی برابر اس کو نیکی ملیں گی، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اور اس مہینے میں کوئی اگر فرض نیکی کو جو ہے پورا کرے گا، فرض نیکی ادا کرے گا
تو اللہ رب العزت فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانوں کے 70 فرائض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس کے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی بیشی کی جائے، کچھ بھی نہیں، مکمل ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سے تو ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا سامان ہمارے پاس مہیا نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کو، یعنی ہم غریب لوگ ہیں اور اس عظیم ثواب سے تو ہم محروم رہیں گے، ہم کیسے کسی کو افطار کرائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر بھی یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی کسی کو روزہ افطار کے لیے دے دے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، نوکروں کے کام میں ہلکا پن کر دے اور یہ کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے اللہ سے پناہ مانگنا۔ یہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کر دے اگر اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔